پی ٹی آئی کو تو آپ نے خیرآباد کر دیا, کسی اور فیوچر میں سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا ارادہ ہوگا آپ کا؟ بالکل نہیں. پالیٹکس سے اجازت لے لی ہے تو پھر کسی کو جوائن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے کنسرٹ کیا تو اس پہ کافی سارے لوگوں نے تنقید کی. میں تو کوئی چھوٹا سا گانا بھی ریلیز کروں تو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ. شو کرنا ضروری تھا, میں نہ کرتا تو سہارا بین ہو جاتا. یہ تینوں اپنی طرف ہوتی ہیں جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد دوست یاد آ رہے ہیں, سب سے زیادہ کس کو مس کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں, کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا. ویورز, اس وقت میرے ساتھ موجود ہے معروف گلوکار اور پی ٹی آئی کے سابق رہنما ابرار الحق. ان سے بات چیت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ویورز نے کلپ دیکھا پریس کانفرنس کرتے ہوئے, کافی آپ دیدہ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ سنبھلتے وقت ٹائم لگتا ہے, تو کیا آپ سنبھل چکے ہیں یا اسی فیس میں ہیں؟ سنبھلتے وقت ٹائم تو لگتا ہے, اور وہ اتنی بڑی رفاقت ہو, ظاہر ہے آپ کو دوست بھی یاد آتے ہیں جن کے دن رات آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے, آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور ہم جو پاکستان کے لیے خواب آنکھوں میں سجائے اس طرح کے کام منہ میں آتے ہیں. ہمارا مقصد پالیٹکس ہرگز نہیں ہوتا, ہمارا مقصد پاکستان ہوتا ہے. سو آج بھی پاکستان ہی ہمارا مقصد ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم دعا گو ہیں. اور ابھی میں آج کل سہارا فار لائف ٹرسٹ کی ایکٹیویٹیز کو تیز کر رہا ہوں, اور دعائیں کر رہا ہوں لائک اینی ادر پاکستانی انشاءاللہ العزیز. تو امید ہے اللہ کے گھر سے کہ ہمیں ایک اسٹرانگ پاکستان دیکھنے میں آئے گا انشاءاللہ. سہارا کے تھرو آپ ہمیشہ سے سوشل ورک کرتے رہے ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی جیسا کہ آپ 12 دفعہ کہہ چکے تھے آپ کے آنے کا مقصد سوشل ورک تھا, تو پی ٹی آئی کو تو آپ نے خیرآباد کر دیا, کسی اور فیوچر میں سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا ارادہ ہوگا آپ کا؟ بالکل نہیں. کیا ریزن ہے اس کی؟ ریزن میں نے پالیٹکس ہی, جب پالیٹکس سے اجازت لے لی ہے تو پھر کسی کو جوائن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے کنسرٹ کیا تو اس پہ کافی سارے لوگوں نے تنقید کی, کیا وجہ تھی لوگوں کی تنقید کرنے کی, اور آپ نے اس پہ بھی ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کی کیا ریزن تھی؟ کیونکہ وہ شو کرنا ضروری تھا, وہ میں نہ کرتا تو ہمارا سہارا بین ہو جاتا لنڈن میں, اور فنڈ ریزنگ کرنا تھی. اس کا ذکر میں نے پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا, اور اسی لیے کیا تھا کہ وہ مجبوری تھی. اور 2 شوز زندگی میں مجھے جو کرنے پڑے وہ مجھے تکلیف دہ تھے. ایک میری والدہ کے انتقال کے بعد, اور بعد ایک شو تھا کچھ دنوں کے بعد, تو میں نے وہ کینسل کر دیا. لیکن وہ خاتون آ کے والد صاحب کے پیروں میں گر گئی کہ میں برباد ہو جاؤں گی, میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو ابو نے کہا کہ کر دو. وہ شو میں نے کیا, لیکن ظاہر ہے اس میں آپ, اور یہ شو ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کوئی اٹھ کے آفس جاتا ہے, کوئی اپنا کام کرنے کے لیے, باقی دنیا کے کام نہیں رکتے. اس کا تعلق آپ کے دل سے بالکل نہیں ہوتا. یاد رکھیں, آپ اندر سے جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ تو میرا شو بھی نہیں تھا, میرا اپنا ذاتی شو نہیں تھا, سہارا کا تھا, اور نہ ہی علیم خان کا شو تھا جس کو انہوں نے جھوٹ بول کے اس کے ماتھے لگا دیا. اور کس کا شو تھا یہ تو پورا ایک بزنس ایکسپو تھا جس میں کوئی 40-50 کمپنیز تھیں بڑی. علیم خان کی کمپنی ان میں سے ایک تھی, لیکن ظاہر ہے کہ 40-50, اور میرے وہ علم میں بھی بعد میں آیا جب یہ خبریں لگی. بہت ساری چیزیں لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی, اور اس وقت حالات بھی اس طرح کے تھے, پریشانی کے, لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے, اور جس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے اس پس منظر میں لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. اور لیکن انگریزی میں کہتے ہیں دا شو مسٹ گو آن. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر ایک ایسے ادارے کو جس کے اوپر آپ نے پوری زندگی خرچی ہو, اور اتنا بڑا چنک پیسوں کا باہر سے آتا, اس کو بین کروا کے بیٹھ جائیں اور کیسز کروا لیں, اور ان کو پھر آپ بھگتتے رہیں صرف ایک کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی وجہ سے, تو وہ بھی کوئی بڑی دانش مندانہ بات نہیں تھی. کن لوگوں کی جانب سے زیادہ تنقید کی گئی تھی, اور جب تنقید ہوئی تو ایموشنلی مینٹلی ڈسٹرب ہوئے آپ؟ نہیں, دیکھیں تو تنقید جن لوگوں نے کی وہ جعلی گروپس تھے موسٹلی, اور وہ تو ویسے ہی میری اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات کرے. یعنی آپ حیران ہوں گی کہ جب ہاسپٹل بنا بھی نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے کہا اس کو پیسے نہ دو, یہ سارے پیسے جوئے میں ہار کے آ جائے گا. اب دیکھو, جب آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو تو آپ پہ ایسی تنقید شروع ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ سہارا کو ڈیمیج کرنا ہے, اب اس کو پیسے کوئی نہ دے, تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. میں تو کوئی چھوٹا سا گانا بھی ریلیز کروں تو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ, میری سمجھ سے باہر ہے.
وہ شاید کنٹروورسی ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن اللہ بچا لیتا ہے، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. میں نے یہی دیکھا ہے، اپنا کام آنیسٹی کے ساتھ پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے آپ دل میں رکھ کے کرتے جائیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. ہمارے ابھی اس کے بعد یہ جو بھی معاملات ہوئے، اور وہ پی ٹی آئی والے تو تھے ہی نہیں زیادہ، وہ مجھے پتہ ہے کہ کون سی پارٹیز کے لوگ تھے، اور چند لوگ جو میرے خلاف ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے وہ تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا. نارووال سے میں نے نہیں دیا، اور ان کی جگہ مجھے ملتا رہا تھا. نام لے سکتے ہیں لوگ؟ چھوڑو، ضرورت اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت بھی نہیں کسی کو. موجودہ سیاسی صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو مجھے کوئی صورتحال سیاسی نظر نہیں آ رہی، اور آنیسٹلی میں اس کو کوئی بہت ریلیجسلی فالو بھی نہیں کر رہا. ہاں ایک چیز میں ضرور لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ایک چیز جسے ہم ہمیشہ لائٹ لیتے ہیں نا، وہ ہم اسپریچول اینگل بھول جاتے ہیں. ہم بہت چلاکیاں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت پتہ ہے میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے. اس کو بھول کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ میں بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں پوری قوم کو، پاکستانی قوم کے لیے. تین چیزیں وہ کیا کیا ہیں؟ ایک یہ انگلی، ایک یہ، اور ایک یہ. کیوں کہ یہ تینوں اپنی طرف ہوتی ہیں جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ تین چیزیں یعنی خود کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے. کیا میں اپنا کام صحیح کر رہا ہوں؟ کسی کو جب ہم پوائنٹ کرتے ہیں تو اس کی طرف ایک ہوتی ہے، تین اپنی طرف. ان تین چیزوں پہ توجہ دینی ہے آپ نے. صرف اگر ہم یہ کر لینا تو ہم دنیا کی عظیم ترین قوم بن سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے ابھی اسٹارٹ میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد دوست یاد آ رہے ہیں، سب سے زیادہ کس کو مس کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، بہت سارے لوگ ہیں. خیر ان سے رابطے بھی ہو گئے ہیں، ان سے گپ شپ لگتی رہتی ہے، غیر سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے سب کو.